کہ الیکشن میں دھاندلی پکڑی گئی اور رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے. یہ جو اب پورا الیکشن ہے مشکوک ہو گیا ہے. جہاں جیت جائے وہاں تو سب ٹھیک, جہاں ہار جائے یا ہارنے کا خدشہ ہو وہاں سب غلط. ای سی پی کرے نہ کرے, کوئی اور کرے نہ کرے, میں ان کو نہیں چھوڑوں. یہ فردوس آصف اعوان شامل ہے, وہاں کا ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ شامل ہے. جب نون لیگ کو اپنی شکست واضح اور یقینی نظر آئی, 20 ریٹرننگ افسر جو تھے یہ اپنے ریکارڈ سمیت غائب ہو گئے. ریٹرننگ آفیسر کو یرغمال بنا کے من پسند فیصلے لینے کے لیے یہاں ایسا ماحول پیدا کیا. اگر آج آپ رزلٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ 7,827 ووٹوں سے الیکشن جیت. سویلین کپڑوں میں, سویلین گاڑیوں میں افراد آئے اور رات کی تاریکی میں لے کر چلے گئے. ان کو لے جانے والے زمینی مخلوق کے لوگ نہیں تھے. اس بک سے باہر نکلے, اس گنڈا گردی سے باہر نکلے. اب بھی اگر اس کا علاج نہ ہوا تو پھر دھاندلی کو جو ہے وہ مار جو پڑے گی, یہ پھر سب کو جو ہے وہ سمجھ آ جانی چاہیے. الیکشن ریفارم کی طرف جائیں, یہاں سے سبق لے کے آئیں, الیکشن ریفارم کریں. عمران خان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے, جو 2.5 سال سے چور کا شور مچا رہا تھا, یہ چور اب پکڑا گیا. 2018 کی طرح ان کو پتلی گلی سے بچ کے نکلنے نہیں دوں گی. یہ میرا ایک دوسرا روپ دیکھیے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ میں ہوں محمد مالک. اگر نمبر دیے جائے نا کسی کو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے, تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو 100 میں سے 200 نمبر ملنے چاہیے. آپ کو یاد ہے کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہوا, مریم نواز والا, وہ ہوٹل بریک ان, سب کچھ عجیب ایک تماشا لگا. اور اس کا ایک اور چیز دیکھی, کل کے الیکشن میں جو NS-75 کا ڈسکے کا الیکشن ہے, تو ہر بچے کو یاد ہو گیا ڈسکا کہاں پہ ہے. وہاں پہ بہت زیادہ بحث چلی. 20 جہاں سے پولنگ سٹیشنز تھے ان کے ریٹرننگ آفیسرز غائب ہو گئے, اور دونوں سائڈ نے اس پہ الزامات, 2 لوگ مارے گئے, 7-8 بندے زخمی ہو گئے. اور اس تمام چیزوں میں ابھی دونوں سائڈ کے بیانیے چل رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے جو اپنا ایک بیان ایشو کیا, اس نے گورنمنٹ کو اڑا کے رکھ دیا, جس کو تباہی پھیر کے رکھ دی. انہوں نے کہا کہ جی چیف سیکرٹری صاحب ایک باری رات کے 3 بجے ان سے رابطہ ممکن ہوا, اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر لیا. پولیس والوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا. پھر جو ریٹرننگ آفیسرز تھے وہ دوسری صبح آئے, ان کے فونز بند. باقی آپ نے سب کی پریس کانفرنس دیکھی ہوں گی. آج مریم نواز نے بھی بڑی ہی ایک کمپریہنسو پریس کانفرنس کی, اور اپنا جو وہ ساؤنڈ اور فائر اینڈ فیوری تو ان کی ہوتی ہے, اس کے علاوہ ایک دو ٹیکنیکل پوائنٹس ہی بڑے اچھے انہوں نے نکالے. انہوں نے کہا کہ جی جو ریزلٹس بھی آئے, باقی شہر میں 30% کی ایوریج پولنگ تھی, اور یہ 20-84 کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کے جو اب انہوں نے رزلٹ جمع کروائے ہیں, وہ 80 سے 85% وہاں پہ پولنگ میں ٹرن آؤٹ ہے ووٹر کا. اور یہ ایک رورل علاقہ ہے. یہ ان اٹ سیلف ایک تماشا بن گیا. اپوزیشن کہہ رہی کہ جی ہمیں سارا آپ جو ہے ہمیں 20 حلقوں پہ بھی پولنگ نہیں چاہیے, 20 پولنگ سٹیشن پہ آپ ساری جگہ پولنگ سٹیشن کریں. کینڈیڈیٹ بھی کچھ طرح کی باتیں کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں آپ گرفتار کریں. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی, بڑی دیر کی خاموشی کے بعد مریم نواز نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کھل کے ایک باری پھر داغی اپنی توپیں فوج کے طرف. obviously وہ نام تو وہی لیتے ہیں, خلائی مخلوق, زمینی مخلوق, but we all know who they are talking about. تو ایک نیا ٹوسٹ اینڈ ٹرن آ گیا, اور جب سارا یہ ایک قلعہ فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ڈسکے کا, تو پتہ لگا پیچھے سے اپنی نقب لگ گئی اور نوشہرہ کی سیٹ نکل گئی. بگیسٹ امبیرسمنٹ گورنمنٹ کے لیے. اور اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ہوا کیا. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی شاید پرویز خٹک صاحب کا اپنے بھائی لیاقت خٹک سے جھگڑا ہو گیا, ان کے بیٹے کی سیٹ مانگ رہے تھے لیاقت خٹک یہ پروونشل اسمبلی کی سیٹ پر جھگڑا نہیں تھا. وہ جھگڑا کس بات پہ, بعد میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ ایک سٹینڈ آف ہے, سسپینڈ ہوا ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے ایک لمبا سا انڈائٹمنٹ ریڈ کر دیا گورنمنٹ کے خلاف, ایک دوسرے کے خلاف بیانات چل رہے ہیں. لیکن اگر نیوٹرلی دیکھا جائے تو اس وقت اپوزیشن کو سیلز جو بالکل ہوا نکلی ہوئی تھی ان کو ہوا مل گئی ہے. ساتھ ہی زرداری صاحب کے ہم نے موومنٹس دیکھ رہے ہیں. وہ ایک دن میں جناب انہوں نے نواز شریف صاحب سے ہی بات کی, انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ہی بات کی, یوسف ضلع کی گیلانی کی بات کروائی. وہ پنجاب میں جا کے لوگوں کو مل رہے ہیں, اپنے سینیٹر حفیظ شیخ, وہ اب کراچی جائیں گے. لگتا ہے کہ ایک ونڈ مل گیا, ونڈ جس کو ونڈ انڈر دا سیلز کہتے ہیں, پی ڈی ایم کو, جو بالکل ختم ہو کے بیٹھی ہوئی تھی. کیا اس ملک کی اپوزیشن پی ٹی آئی خود ہی ہے؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور تمام ان الیکشنز کی ہم بات دیکھیں گے. ایک اور سبجیکٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس پہ آج لیکن بات نہیں کریں گے, اور وہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ. بڑا ایک ڈیمننگ نوٹ لکھا ہے انہوں نے, ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے سپریم کورٹ میں, جو ان سے کیس واپس لیا گیا. کہا گیا ہے بائی دا 5 member bench لیڈ بائی دا چیف جسٹس, جس میں بڑی سیریس اسپرشنز کاسٹ کی ہیں چیف جسٹس کے کانڈکٹ پہ اینڈ رول آف لاء کے اوپر. لیکن وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک عجیب
تماشا سا بن گیا. اینی وے لیٹس, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت انیشل سیگمنٹ میں ہوں گے, بعد میں ہمیں دوسرے کی طرف سے جوائن کریں گے. سینیٹر شبلی فراز از ود اس, فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, بہت شکریہ. میاں جاوید لطیف صاحب MNA ہیں, سینئر لیڈر ہیں PMLN کے, اور یہ ان کو کہا جاتا ہے ہاک گروپ کے اندر ہیں, یہ ہاکس میں ان کا شمار ہوتا ہے. چودھری منظور احمد صاحب, ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی PPP اور جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب PPP, اگین اے ویری ویری سیزن پولیٹیشین. اور بعد میں ہمیں علی محمد جوائن کریں گے. شبلی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, یہ کیا ہوا ہے آپ کا؟ اور اگر اپوزیشن کی ساری باتیں ہم سائڈ پہ کر دیں, جو الیکشن کمیشن نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے اس سے تو سارا الزام آپ سے ڈال دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی چیف سیکرٹری آپ کا نہیں ہے, آپ کا چیف منسٹر ہمیں نظر نہیں آ رہا اس تمام چیزوں میں, چیف سیکرٹری غائب ہے, IG صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو اگر, اور میں سن رہا تھا آپ کے گل صاحب کو, وہ بڑا کمپلین کر رہے تھے کہ جی یہ ہو گیا, دندلاتے پھر رہے ہیں, اور جی وہ جو احسن اقبال ہیں ان کے حلقے میں رہتا ہے ریٹرننگ آفیسر, اس کا دباؤ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی ٹوٹل حکومت, ٹوٹل مشینری فیل ہو گئی ہے PMLN کی بدماشی کے آگے, اور آپ اتنے بے بس ہیں کہ احسن اقبال نے RO کو بٹھا دیا گھر میں اور باقی تمام چیزیں ہوں. تو پھر تو وہی جو ہم بات کہتے ہیں کہ بزدار صاحب should not have been there, اتنی مس ہینڈلنگ. جی مالک, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کوٹ کیا مریم نواز کی پریس کانفرنس کو اور ان کے بیانیے کو, تو یہ بڑا اہم ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ بات کون کر رہا ہے, اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے, اس کی بات پہ کتنا یقین کیا جا سکتا ہے. ایک ایسی شخصیت جو کہ ماضی میں جن کے جھوٹ اور گمراہی کے جو بیانات ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ عدالتوں میں اور مختلف جگہ پہ ہم نے یہی دیکھا کہ ان کے جو جھوٹ تھے, چاہے وہ کلیبری فنڈز ہوں, چاہے وہ جائیدادوں کا ذکر کرنا ہو, تو ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں. تو ان کی بات کو کوئی وزن دینا میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹریوسٹی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک طرف انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, ایک بات تو طے ہو گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس کو کہ ہماری پارٹی کا, ہماری گورنمنٹ کا ایک بنیادی نظریہ ہے کہ ہم ایک اسٹرانگ الیکشن کمیشن آف پاکستان چاہتے ہیں جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. اب انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ جی ہمارے جو ایڈمنسٹریشن تھی, تو دیکھیں دھاندلی تو دو لوگ کر سکتے ہیں, معاونت کر سکتے ہیں. وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, ان کے جو بھی ROs ہوتے ہیں, اور دوسری ہوتی ہے لوکل ایڈمنسٹریشن. اب وہ تو بقول مریم نواز, وہ تو دونوں کو انہوں نے وہ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی کا ایشو تو سائڈ پہ ہو گیا, کیونکہ جب دھاندلی ہوتی ہے تو اس میں تو ان دو اداروں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے, جو کہ انہوں نے خود کہا کہ وہ نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے, نہیں, انہوں نے کہا 20 ROs جو سے گئے مسنگ ہوئے صبح تک, اور پھر اکٹھے آئے, اس سے بڑا دھاندلی کا الزام کیا ہوگا. اور پھر انہوں نے جو ریزلٹس فائل کیے اس پہ ووٹر ٹرن آؤٹ پورے ضلع کے علاوہ کانسٹیٹوئنسی میں, یہ کوئی میجیکل گاؤں تھا, علاقہ تھا جہاں پہ 80% پولنگ ہوئی ہے. کیا یہ ان کا فگر ٹھیک ہے جو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی 80 سے 85% پولنگ ہوئی ہے؟ میں تو ان کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں کر سکتا, بیکاز ان کا ٹریک ریکارڈ یہی شو کرتا ہے کہ وہ جھوٹ پہ اپنے آرگومنٹ کو اتنا ڈیولپ کرتی ہیں کہ وہ خود بھی شاید سمجھنے لگتی ہیں کہ یہ سچ ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا جو غم و غصہ تھا وہ بنیادی طور پہ جو باقی وزیر آباد یا اور جو بھی ان کے جیتی ہوئی سیٹیں تھیں, اس پہ جو PTI کے کینڈیڈیٹس کی جو پرفارمنس ہے اس میں وہ جو کہ ہم بڑے وائڈ مارجن سے ہارے تھے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اب اس کو ہم نے کور کیا ہے اور بڑے نیرو مارجن سے ہم ہارے ہیں ان دو جگہوں پہ. اب جو ڈسکا کا جہاں تک تعلق ہے, اس میں تو یہ تھا کہ ہم کوئی جو آخری خبریں آنے تک ہم 7,500 کی لیڈ سے جیت رہے تھے. تو اب جو وہ ہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو الیکشن وہ جیتے وہ ٹھیک ہوتا ہے, جو الیکشن وہ ہارے اس میں دھاندلی ہوتی ہے. تو اس ڈسکا کی سچویشن میں تو نہ تو وہ ثابت کر سکی ہیں کہ ایڈمنسٹریشن نے کوئی معاونت کی ہے, نہ وہ ثابت کر سکی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی معاونت کی ہے. اب شبلی ایک سیکنڈ میں آپ کو الیکشن کمیشن چھوڑ دیں, مریم نواز کو چھوڑ دیں, سب کو. یہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمیں جب اطلاعات آئی ہیں تو ہم نے IG پولیس پنجاب کو, کمشنر کو, ڈپٹی کمشنر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ متعلقہ پریزائڈنگ آفیسر کا پتہ لگایا جا سکے. کوئی رسپانس نہیں ملا.
چیف سیکرٹری سے ہم لگے رہے, رات کو 3 بجے ایک دفعہ کانٹیکٹ ہوا, اس کے بعد انہوں نے ہمیں یقین دہانی کہی, پھر انہوں نے ان اویلیبل کر لیا, پھر کافی تگ و دو کے بعد صبح 6 بجے پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ بیگز برآمد ہوئے. آپ کے خلاف الیکشن کمیشن آپ کی انڈائٹمنٹ کر رہا ہے, اپوزیشن کی بات تو میں مانتا ہوں چھوڑ دیں آپ ان کو, واٹ اباؤٹ دس؟ نہیں دیکھیں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے ٹیوزڈے کو بلایا ہے اور اس کی ہیئرنگ ہوگی. تو جب ہیئرنگ ہوگی تو اس وقت تک سب چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اس وقت میرا خیال ہے کہ ایک بات تو طے ہے کہ کوئی بھی اگر حکومت چاہے انفلوئنس کرنا چاہے تو وہ الیکشن کمیشن کو انفلوئنس کر سکتی ہے, جو کہ اس کیس میں کیس نہیں ہے. ہمارا جو بنیادی سٹینڈ ہے ہم اسی پہ قائم ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد ہوگا, اور وہ آزاد ہے جو کہ ثابت کر دیا ہے. یہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ پھر اگر آپ نے ری الیکشن کروانا ہے, ری پولنگ, تو صرف 20 پولنگ سٹیشنز پہ نہ کروائیں, پھر آپ پوری کانسٹیٹوئنسی میں دوبارہ کروائیں. کیا اس پہ آپ لوگ اگری کرتے ہیں؟ ہونے دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. دیکھیں یہ تو پارٹی پوزیشن ہوگی جو بھی فیصلے لیڈرشپ کرتی ہے اس پہ, لیکن میں اتنا ضرور کہہ دوں کہ جو اگر یہ پورے الیکشن وہ کرنا چاہتی ہیں تو پھر یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ ہم تو اپنے الیکشن میں کامیاب ہو گئے ہیں, جو 80% جو حلقے ہیں, تو اس میں پھر یہ کیوں چاہ رہی ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں وہ کہہ رہے ہیں ہماری ڈسکا شہر کے اندر بھی پولنگ بڑی سلو ہوئی, وہاں پہ بھی انہوں نے ڈسٹرپٹ کیا, اور دیہات کے اندر ریگنگ کی ہوئی ہے اور شہر کے اندر پولنگ سلو کر دی ہے. جو دیکھیں کوئی نہ کوئی آرگومنٹ تو دیکھیں, ہم نے تو اپنا مان لیا کہ جو وزیر آباد ہے اس میں ہم نے یہ مان لیا کہ جی الیکشن ہم ہار گئے, اور یہ ہماری کامیابی یہ تھی کہ ہم نے مارجن کو نیرو کیا, جو کہ اٹ سیلف از این اچیومنٹ. تو ان کا تو پرابلم یہی ہے نا کہ جو الیکشن جیت جائیں وہ ٹھیک ہے اور جو ہار جائیں وہی غلط ہے. تو یہ اس کو بھی تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, جس طرح جو جج ان کے حق میں فیصلہ کرے. One last question, شبلی صاحب, one last question before I go to my other guest. جو آپ کا نوشہرہ کی سیٹ تھی, لاسٹ ٹائم آپ کا کینڈیڈیٹ ڈبل مارجن سے قریباً ڈبل مارجن سے جیتا تھا. اس بار آپ کا کینڈیڈیٹ وہاں ہار گیا, یعنی کہ جو ایک تو مارجن برابر ہوا, اس کے بعد ایکسٹرا ووٹ پڑے. کیا یہ پھر پبلک ڈیمننگ نہیں ہوگی آپ کی گورنمنٹ کی؟ آپ کا سٹرانگ ہولڈ تھا کے پی کے, وہاں پہ گھس کے پی ایم ایل این نے آپ کے ساتھ کر دی گیم. نہیں جی دیکھیں, میں تو بڑا کلیئرلی بولوں کہ یہ جو سچویشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو نوشہرہ کا جو الیکشن تھا وہ ایک فیملی انٹرنل, اس میں جب ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو انفارچونیٹلی پھر وہ ایک ایشو بن جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے اگر ایسی بات ہے تو ہم مولانا فضل الرحمان کی جیتی ہوئی سیٹ کرم میں 45 ہم جو ہے تو وہ جیت گئے. تو وہ تو بہت بڑا علاقہ ہے اور نیشنل اسمبلی بہت بڑے اس کو کور کرتا ہے, اور ہمیں تو اسی بات کی خوشی ہے کیونکہ ہمیں نیشنل اسمبلی میں ہمیں سیٹ. آپ لوگوں کو کیا پرویز خٹک صاحب کا غرور تو نہیں لے بیٹھا؟ وہ تو اب جلسوں میں کہتے تھے اگر میں ایک دن چاہوں تو ایک دن بھی حکومت نہیں چل سکتی عمران خان کی, وہ تو پبلکلی کہتے ہیں. نہیں, فلی لائل ٹو دا پارٹی. یہ ایک انٹرنل فیملی ڈسپیوٹ ہوا ہے جو کہ ہوتا ہے, تو اس میں ہم اس کو اتنا زیادہ وہ نہیں دیتے ہیں. اچھا, ویری کوئکلی, اب آپ کا اور اپوزیشن کا کیا سمجھوتا ہو سکتا ہے NS-95 کے اوپر؟ سینسٹیو ایشو ہے, 2 لوگ مر گئے ہیں, پورا ایک ملک اس پہ فوکسڈ ہے. کیا اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ری الیکشن بہتر سلوشن نہیں ہے وہاں پہ؟ بالکل جی, یہ تو جو منگل کے روز جو ہماری جو الیکشن کمیشن میں وہ ہوگی, حقائق سامنے آئیں گے, اس کے مطابق پھر پارٹی فیصلہ کرے گی. چلے, بہت شکریہ. جاوید لطیف صاحب آپ کے پاس آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں منگل کو پتہ لگے گا اور پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ ری الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور سارا. مالک صاحب, بدقسمتی ہے کہ جب لوگوں کا اداروں سے اعتماد اٹھ جائے اور آپ بار بار وہی غلطیاں دہراتے جائیں تو پھر وہ اعتماد بحال کیسے ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں, ہم 2018 کے انتخابات کی بات کرتے تھے کہ الیکشن چوری ہوئے, ووٹ چوری ہوا, اور کل آپ نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا 2.5 سال کے بعد کہ معاملات وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. کوئی ان کو عقل نہیں آئی, کوئی ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ کسی طور پر بھی یہ حربہ استعمال کرنا نہ ان کے لیے بہتر ہے, نہ قوم و ملک کے لیے مفاد میں ہوگا.
آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی یہ فرما رہے تھے شبلی فراز صاحب کہ ہم نے وہ مارجن کم کیا، آپ نے اس کا جواب دیا کہ نوشہرہ میں کون سا مارجن کم کیا، یا ان دو حلقوں میں جو کل ہو رہے تھے پنجاب میں کون سا ایسا 2.5 سالوں میں انہوں نے تیر مارا جس کی وجہ سے ان کا وہ مارجن کم ہوا اور لوگ ان کی طرف لپکے کہ یہی لوگ بہتر ہیں۔ نمبر 2 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مالک صاحب میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدا گواہ ہے کل سارا دن ڈسکا شہر میں یہ عالم تھا کہ جگہ جگہ فائرنگ ہو رہی تھی، پولیس کی گاڑیاں آگے بھی اور پولیس کی گاڑیاں پیچھے بھی، فائرنگ کرنے والے لوگوں کی۔ اور یہ الزام اگر لگائیں کہ ان کے لوگ تھے تو میں کہتا ہوں ان کو پکڑ کیوں نہیں لیا بھائی آپ نے؟ ہمارے بھی تھے لیکن مجھے پکڑا جانا چاہیے تھا۔ میاں صاحب مجھے ایک چیز سمجھائیں، ایک چیز مجھے لاجک سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیٹ ٹریڈیشنلی آپ لوگ جیت رہے ہیں پچھلے 3 الیکشن سے، تو جہاں مجھے آپ کی بات پہ تھوڑا سا شک پڑتا ہے اپوزیشن کی، گورنمنٹ اتنی بیوقوفی کیوں کرے گی کہ اس کے لیے یہ سیٹ جیتنا اتنا نام ہو کہ ہر قیمت پہ ہم نے جیتنی ہے؟ اگر آپ لوگ ریٹین بھی کر لیتے تو کون سی قیامت آ جاتی؟ تو گورنمنٹ کیوں اتنا اپنے آپ کو امبیرسنگ سچویشن میں ڈالے گی کہ جی ہم نے، یہ تو ہوتا نا کہ کوئی ٹریڈیشنلی آپ لوگوں کی سیٹ ہے تو گورنمنٹ کیوں اس پہ اپنا رسک لے گی؟ محمد مالک صاحب پھر میں آپ سے یہ گزارش کر لوں کہ 2.5 سالوں میں کون سا انہوں نے عقل کا کام کیا ہے جو انہوں نے یہاں عقل استعمال کرنی تھی؟ خدا کا خوف کریں، مطلب جو 2.5 سالوں میں جو لے کر آنے والے تھے ان کے سائے تلے ان کے چلانے سے جتنا چل سکے، ان کی انگلی پکڑ کے آج بھی کوئی نہ چلائے تو یہ تو بچارے 2.5 سالوں کے بعد بھی اپنے پاؤں پر چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور دوسرا محمد مالک صاحب میری بات ہی نہ کریں، آپ پوری اپوزیشن کی بات نہ کریں، آپ ایک نیوٹرل بندے کے طور پر آپ ڈسکا شہر میں چلے جائیں، آپ وزیر آباد شہر میں چلے جائیں، کسی ایک بندے سے پوچھیں کہ کل ہوا کیا ہے یہاں، ٹھیک ابھی اس پہ کرتے ہیں بات۔ چودھری صاحب منظور صاحب بھی ساتھ ہیں ہمارے، اور ہمیں علی محمد خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا، اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز پی ٹی آئی سے۔ چودھری صاحب آپ لوگوں کی تو ایک لحاظ سے لاٹری نہیں نکل گئی کہ پی ڈی ایم کی جو بالکل سیاست پہ بڑا کویسچنز مارک اٹھ رہے تھے کہ جی ہوا نکل گئی ہے، کبھی ایک ریلی اناؤنس ہوتی ہے، کبھی لانگ مارچ چلا کے سڈنلی لگتا ہے کہ اپوزیشن ہو گئی ہے۔ آپ جس طرح مس ہینڈل ہوا ہے یہ ڈسکا اور پنجاب گورنمنٹ، یہ بزدار صاحب آپ کے ساتھ تو نہیں ملے ہوئے کہیں؟ بہت شکریہ مالک صاحب۔ میں اس سے پہلے جو آپ نے میاں صاحب سے سوال کیا ہے کہ اتنا کیا ایشو تھا کہ یہ ایک سیٹ پہ اس طرح سے انہوں نے کر دیا، کیوں کیا؟ بنیادی طور پر جب سے یہ یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے الیکشن میں اترے ہیں اور جو کل کو بات یہ کہی جا رہی تھی کہ عدم اعتماد کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے، تو اس کے بعد جو ایکچوئل فوکس تھا ان کا کل وہ دونوں نیشنل کی سیٹوں پہ تھا کہ ان کو کسی بھی طریقے سے ہم نے جیتنا ہے۔ وہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ ایک آدھ دن چونکہ یہ لائم لائٹ میں یہ زیادہ آ گیا، یہاں پہ آ گیا، اور وہاں پہ بھی لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے میرا خیال کل یا پرسوں، وہاں پہ بھی اس کے خلاف ایک بڑا آپ ریئیکشن دیکھیں گے۔ آپ خرم کی بات کر رہے ہیں NA-45 کی؟ جی اور یہاں پہ بلیٹنٹلی جس طرح سے ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 20 بندے غائب ہو گئے، پہلے RTS بیٹھا تھا، اب دھند جو ہے وہ چھا گئی، اور میاں جویل لطیف صاحب کو بتانی چاہیے جو صبح پریزائڈنگ آفیسرز نے آ کر وہاں پہ جو باتیں بتائی ہیں۔ ایک کو اینک نہیں ملی تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اینک پہ بیٹھ کے آنا تھا، گاڑیاں آپ کے پاس تھی، ایک گھر چلا گیا وہ ٹریک سوٹ میں آ گیا، یہ میاں صاحب زیادہ یہ اس وقت وہاں پہ تھے۔ تو یہ 20 پولنگ سٹیشن کا ہم نے رات کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ کچھ پولنگ سٹیشنز پہ یہ لوگوں کو وہاں پہ اغوا کریں گے اور رزلٹ چینج کریں گے اور لے آئیں گے۔ یہ پہلی بار بھی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر ایسا ہوا ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا تحریکوں کے طالب علم ہونے کے ناطے کہ تحریکیں بالکل سیدھی لکیر میں نہیں جاتی، اوپر ایسے نہیں جاتی، ان میں اتار اور چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی تھی جس کے لیے ضروری تھا کہ نیچرلی ہم نے کہا کہ
تو آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہے نا؟ کل سے جو تماشا چل رہا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو فائدہ ہوا ہے نا؟ جماعتیں جو تھی جی پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں جو تھی وہ شاید ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں سمجھ رہی تھی کہ سینٹ الیکشن اور ضمنی الیکشن میں دیکھیے گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس تو کچھ نہیں بچا، کسی جگہ پہ نہیں جیت سکی، اور جہاں سے جیتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کیسے جیتی ہے یا جو کلیم کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کے خیال میں منظور بھائی آپ کو ایک مومنٹم ملا ہے، پی ڈی ایم کی تحریک کو ایک مومنٹم ملا ہے اس وجہ سے؟ جی لازمی، ہم ایکسپوز کرنا چاہتے تھے نا ان کو کہ یہ جینون الیکشنز نہیں ہوئے تھے. جب جینون الیکشنز ہوں گے ان کی حکومتوں کے باوجود وہاں پہ لوگ ان کو. اچھا مجھے ایک بریک لینی ہے. بھی دیکھیے جی آپ ختم کر لیں پلیز. نہیں آپ بریک. چل مجھے ناظرین یہاں پہ ایک بریک لینی. بریک کے فوراً بعد آ کے میں آپ کو دو انٹرسٹنگ، ایک تو یہ بات بتاؤں گا کہ ایگزیکٹلی نوشہرہ میں ہوا کیا جھگڑا ہوا پرویز خٹک صاحب کا اپنے بھائی صاحب سے، کس بات پہ جھگڑا ہوا، اور جو لوگ سمجھ رہے شاید پروونشل اسمبلی کی نامنیشن پہ تھا، یہ جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا کسی اور چیز میں ہوا ہے. وہ آپ سے ڈسکس کروں گا، اور ساتھ ہی آپ کو ایک دو سپیچز بھی سنا دیں گے پرویز خٹک صاحب کی، جہاں پہ وہ بڑے غرور سے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں تو ایک دن بھی نہ چلے عمران خان کی گورنمنٹ. تو ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر علی محمد خان نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے پوچھیں گے ان کے ہی صوبے میں کیسے پیچھے سے آ کے دیوار ٹاپ کے پی ایم ایل این آ کے ان کی سیٹ چرا کے لے گئی. ذرا اس کا بھی ہمیں جواب دینا کہ وہ ان کی پی ایم ایل کی پھرتیاں تھیں کہ لوگوں کا غصہ ہے جو آج کل حالات ہیں. اس پہ بات کریں گے. پلیز اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میں بریک سے پہلے آپ کو بتا رہا تھا دشہرہ میں کیا ہوا ہے. ویری انٹرسٹنگ. پہلے میں چاہتا ہوں ایک ویڈیو دیکھیں پرویز خٹک صاحب کی کہ اس میں کتنا خوف ہی آتا ہے دیکھ کے، لیکن سن لیں ترجمہ ساتھ چل رہا ہے. اور جو میرے آڈینس ایسی ہے جو پڑھ نہیں سکتے ان کو میں یہ بتا دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ذرا چھیڑ خانی کروں کچھ کروں تو میرے بغیر عمران خان کی گورنمنٹ ایک دن بھی نہیں چل سکتی. دیکھیے ذرا. چاہتے اختیار ورکم آغاز آسمان ترسی جیسے اختیار والم اور پخپل صفر کی ٹول پاکستان کو مخالف اپوزیشن بھی ماں عزت کی اسمبلی ممبران جسے ٹول اگئی سنبھالوں عمران خان حکومت زب دورانے کو یور نہیں چلے لے کے عمران خان پمادی احسانات تھی. میں جس پہ ہاتھ رکھتا ہوں وہ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے اور جس پہ سے ہاتھ اٹھاتا ہوں وہ صفر ہو جاتا ہے. سٹوری یہ ہے کہ جو ان کے بھائی ہیں لیاقت خٹک، ان کو سیاست میں پرویز خٹک صاحب ہی لائے تھے، اور آج کل وہ وزیر آبپاشی تھے آج صبح تک، بیکاز آج ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہلے مارکیٹ میں خبر تھی کہ وہ چاہ رہے تھے اس سیٹ پہ الیکشن اپنے بیٹے کو لڑوانا، لیکن اس پہ بات چیت نہیں. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اب تحصیل ناظم کے الیکشنز ہونے آگے، لوکل باڈیز آ رہے ہیں، وہ تحصیل ناظم کے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے، اور پرویز خٹک صاحب کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ ان کو سیٹ ملے. اس پہ ان کے ڈفرینسز ہوئے، اور جب یہ زیادہ بڑھے تو انہوں نے اوپنلی کہا کہ میں پھر آپ کو سپورٹ نہیں کروں گا. پھر 9-10 یونین کاؤنسلز تھیں وہ بھی ان کے ساتھ چلی گئیں. دس از واٹ ایکچولی ہیپنڈ. اور جتنی ڈیموکریسی کی باتیں ساری اینڈ میں آ کے وہی خاندان کے اندر ہی بندر بانٹ جاؤں سی ہو رہی ہے، اس کے اوپر سیٹ ہو رہی ہیں. اور اس سے پہلے ہی پرویز خٹک صاحب کا شاید وہ خاندان واحد ہوگا جتنا کسی اور سیاسی خاندان کے پاس اتنی سیٹیں پروونشل اسمبلی سینٹ اور سب چیز میں نہیں ہے. ذرا علی صاحب سے میں بات شروع کرتا ہوں، علی محمد خان سے. علی ابھی جتنا جھگڑا ڈسکے کا چل رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، آپ ایکسپلین کر دیں کہ آپ کے گھر میں گھس کے پی ایم ایل این آپ کی سیٹ چھین کے لے گئی ہے. اور اگر یہ یا تو آپ مانیں کہ پرویز خٹک صاحب کے اور ان کے بھائی کا وہی موروثی سیاست کے اوپر جھگڑا تھا جس کو آپ لوگ کنڈیم کرتے ہیں، لیکن رگڑ دیا آپ نے خالی لیاقت خٹک کو، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے آپ کی معاشی اور دوسری پالیسیز کو ریجیکٹ کر دیا. کیونکہ میں رزلٹ دیکھ رہا تھا لاسٹ جب الیکشن ہوا تھا اس حلقے کے اندر، تو کینڈیڈیٹ جو جیتنے والا تھا اس کے 24,760 ووٹ تھے، اور ہارنے والے کے پی ایم ایل این کے 13,900، یعنی کہ آلموسٹ ڈبل کا ڈفرنس تھا. اور اب آپ ہار گئے ہیں. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بہت شکریہ ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو میں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں
کہ دعا کی جائے جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں حوالدار شہزاد رضا وزیرستان میں آج جان شہادت نوش کیا دہشت گردوں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کرے اور آمین۔ ان ماؤں کو حوصلے دے اس طرح کے صدمات جو ہے وہ برداشت کرنے کے۔ میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ پاکستان کو ہر طرح سے مضبوط کریں گے۔ اور ان ماؤں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے تھے، ہمارے بھائی تھے، اور ہم سب پوری قوم تیار ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔ مالک صاحب، میں گفتگو سن رہا تھا جاوید لطیف صاحب کی بھی اور منظور صاحب کی بھی۔ دیکھیں، یہ ریت اب بڑی پرانی ہے، بس کریں، لیٹس میچور اپ۔ when you lose let's accept the losses, when we win we should pray to Allah اور تکبر کا ہم شکار نہ ہو جب جیت جائیں۔ میں سمجھتا ہوں 3-4 باتیں۔ سب سے پہلے تو اس الزام کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب اس کے ساتھ ہی دیتا ہوں کہ میرے خیال میں جاوید لطیف صاحب نے یہ بات کی کہ انہوں نے دھاندلی کی تو پتہ نہیں کیا کیا اور انہوں نے مینیپولیٹ کیا، یہ کیا وہ کیا۔ اگر تو عمران خان صاحب نے تحریک انصاف نے مینیپولیٹ کرنا تھا تو سب سے امپورٹنٹ سیٹ جس کو مینیپولیٹ کرنا چاہیے تھا، ہوم سیٹ آف دا ایکس سی ایم پریزنٹ ڈیفینس منسٹر پرویز خان خٹک صاحب، کہ وہ تحریک انصاف کے آرکیٹیکٹ ہیں خیبر پختونخوا میں ہماری دوبارہ جیت کی۔ چاہے کوئی کچھ بھی کہے، پرویز خٹک صاحب جو ہے اگر وہ اس وقت سی ایم نہ ہوتے، مشکل حالات میں صوبہ چلایا، پولیس ریفارم، ہیلتھ ریفارم، کانسیپٹ ڈائریکشن دیتے تھے، نیچے وہ امپلیمنٹ کرتے تھے۔ مچ آف دا کریڈٹ گوز ٹو گڈ امپلیمنٹیشن آف دوز آرڈرز ٹو پرویز خان خٹک صاحب۔ تو ہمارے لیے یہ سیٹ بڑی اہم تھی۔ اگر ہم نے دھاندلی کرانی ہوتی تو کسی بھی صوبائی حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ایک صوبائی سیٹ جتوانا۔ ہم نے فیئر گیم کیا، نقصان ہمیں نہیں، مشکل تو علی بہت لگ رہا ہے، ڈسکے کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت مشکل ہوئی ہے سیٹ جتوانے کے لیے، اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں میں نون لیگ سے کوئی نہیں چاہتا کہ میں یہ کہوں کہ بھائی ان کا کریڈٹ لوں، ٹھیک ہے، ون از اے ون، سینچری از اے سینچری، میں دیٹ بی اگینسٹ ویسٹ انڈیز یا میں دیٹ بی اگینسٹ بنگلہ دیش۔ خیر اب تو بنگلہ دیش بھی تغذیہ ٹیم ہے، لیکن عمران خان صاحب ہمارے چیئرمین صاحب ہمیشہ میں بات کرتے تھے جو ہمارا یوتھ ہے ہم لوگوں کو، کہ تحریک انصاف کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، تحریک انصاف کو تحریک انصاف ہی شکست دے سکتی ہے۔ تو نوشہرہ کے اندر آپ کو لوگوں نے ریجیکٹ نہیں کیا؟ نوشہرہ میں آپ کو لوگوں نے ریجیکٹ نہیں کیا؟ مالک صاحب، نوشہرہ میں اصل میں ہم شکار ہوئے ہیں ہماری آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے، اور بہرحال یہ سبق ہم نے سیکھا ہے۔ خٹک صاحب کا سب سے مضبوط حلقہ ہے، اور اگر بے اتفاقی ہو تو آپ سب سے مضبوط حلقہ بھی یاد سکتے ہیں۔ یہ میاں جمشید کاکا خیل صاحب، میں ان کو جانتا تھا، ملنگ آدمی، ان کی سیٹ تھی، ان کے بیٹے عمر نے اچھا مقابلہ کیا، لیکن بہرحال گھر میں جب نا اتفاقی ہو تو مسئلہ بنتا ہے۔ اصل میں دیکھیں، یہاں ہم لوز کیا ہے، لیکن جو دوسری چیز ہم نے جیتی ہے کرم میں، جے او آئی کی، منیر افضل صاحب اللہ کی مغفرت کرے، جے او آئی کی پکی سیٹ تھی، وہاں بہت زبردست کامیابی ملی ہے۔ جو ڈسکا میں ہوا ہے، دیکھیں یہ ڈسکا کی سیٹ بہت بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے۔ ساتھ یہ بھی نہ بھولیں کہ وزیر آباد میں ہم نے کوئی 40 ایکڑ دم کی لیڈ کو 5,000 تک میرے خیال میں لے کے آ گئے ہیں۔ ڈسکا کی سیٹ از اے سگنل ٹو پی ڈی ایم، خاص کر جو ہے میاں صاحب کے لیے، کہ ان کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اور ان کا جو بیانیہ تھا اس کو پنجاب کے عوام نے۔ ایک سیکنڈ ذرا علی یہیں روک لیں، میں چاہ رہا ہوں کہ سارے آپ لوگ ایک دو پیس سن لیں۔ ایک شاید حقان صاحب نے اس بارے میں بات کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی، اور ساتھ ہی مریم نے کیا کہا یہ خلائی مخلوق کے بارے میں، ذرا یہ سن لیجئے۔ ڈسکا شہر میں پولنگ سٹیشنز کے باہر فائرنگ کی گئی، ووٹرز کو ہراساں کیا گیا، ایک دفعہ پھر بدقسمتی سے بدترین ریگنگ ہوئی ہے، اور ایک بڑے بھونڈے طریقے سے الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ 20 پریزائڈنگ افسر جو تھے یہ اپنے ریکارڈ سمیت غائب ہو گئے، اور جو موقع پر گواہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو سویلین کپڑوں میں، سویلین گاڑیوں میں افراد آئے اور رات کی تاریکی میں لے کر چلے گئے۔ کا کنسنسس یہی تھا کہ اگر ری پول ہونا ہے تو وہ پورے حلقے میں ہوگا انشاءاللہ، اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پورے حلقے میں ری الیکشن ہو۔ تو یہ 20 حلقوں کا نہیں ہے، 20 پولنگ سٹیشنز کا نہیں ہے، یہ پورے حلقے میں اب ری الیکشن ہوگا، اس سے کم پہ ہم نہیں مانیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ای سی پی کرے نہ کرے، کوئی اور کرے نہ کرے، میں ان کو نہیں چھوڑوں۔ ایک منٹ، خلائی مخلوق کو میں صرف ایک ہی میں پیغام دینا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک ناخلف اولاد ہوتی ہے نا، جو اپنے والدین کو بدنام کرا دیتی اور ان کو اس کو آگ کرنا پڑ جاتا ہے، تو جتنی بدنامی اس
نااہل اور نالائق اور ووٹ چور اور چینی چور اور آٹا چور اور بجلی چور اور گیس چور کی وجہ سے ان کو فیس کرنی پڑی ہے، تو ان کو آگے کے لیے اپنے ادارے کی عزت کے لیے سبق سیکھ لینا چاہیے. اور یہاں پر دھاندلی کا فیصلہ نہیں ہوگا. ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بہاف پہ کہتی ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی 2018 کی طرح ان کو پتلی گلی سے بچ کے نکلنے نہیں دوں گی. یہ میرا ایک دوسرا روپ دیکھی. میاں صاحب یہ کون سا دوسرا روپ ہے جو ابھی تک نہیں دیکھا ہم سب نے؟ اتنا غصہ، اتنی دھمکیاں، ابھی تک پی ڈی ایم کو سمجھ نہیں، دھمکیاں الٹی پڑ جاتی ہیں. اور دوسرا، ہر بات میں فوج کو کیوں گھسیٹ لیتے ہیں؟ الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ چل رہا ہے، آپ اس میں بھی فوج کو لے آئیں. آپ لوگ یا تو نام لے کے بات کیا کریں نا میاں صاحب. یہ اشارے کنارے اخلائی مخلوق زمینی نہیں ہے، کھل کے گل کریا کرو. دیکھیں محمد مالک صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریاستی ڈپارٹمنٹ جو ہیں اگر حکومت وقت کے زیر اثر ہوں اور حکومت وقت مرضی سے ان کو چلا رہی ہو، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ یقین جانیں کہ پولیس انتظامیہ پوری کی پوری پنجاب حکومت کے متحد مشینری، یہاں تک کہ وفاق کی مشینری اس طرح استعمال ہو رہی تھی کہ جیسے ہم کوئی انڈین ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ایک جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں. ہر حال میں ہمیں فتح کرنا چاہتے ہیں، ڈسکا کو، وزیر آباد کو فتح کرنا چاہتے ہیں. مجھے آپ خود کہا کہ اگر ایک سیٹ جو ہماری ہی چھوڑی ہوئی تھی آپ کے بقول، تو وہ اگر ہم جیت بھی جاتے تو کون سی حکومت جو ہے اس سے ٹوٹ جانی تھی یا ہم نے حکومت بنا لینی تھی. مگر ان کو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ کسی طور پر بھی طاقت کے گھمنڈ میں کہ ہم کسی اور کو نہیں. میرا سوال آپ سے کچھ اور ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماضی میں پہلے آپ لوگوں نے بڑی سخت باتیں کی، گجرانوالہ کے جلسے سے لے کے سب کچھ، پھر ایک خاموشی چھا گئی، پھر یہ بیان آنے شروع ہو جائے کہ یار اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، سب کچھ ہیں. اب پھر ایک بار یہ آپ لوگوں نے آج شروع کر دیا ہے گولہ باری. یہ بلو ہاٹ بلو کولڈ کیوں چل رہا ہے؟ دیکھیں محمد مالک صاحب، میں پھر سے یہ کہوں گا کہ اداروں کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے. ہم ایک آئینی اصولی جدوجہد کر رہے ہیں. مگر اگر کوئی ڈپارٹمنٹ، اگر کوئی ادارہ آئین سے ہٹ کر کوئی ایکٹ کرتا ہے تو کیا محمد مالک کا فرض نہیں ہے کہ اس پہ وہ آواز اٹھائے؟ کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں فرض تو میاں صاحب اور بھی بہت ہے نا. فرض تو پھر یہ ہے کہ بڑے میاں صاحب بھی آئیں، پاکستان آئیں، قانون کے سامنے آئیں، آ کے یہاں لیڈ کریں، جا کے لندن بیٹھ جانا، پھر وہ تو پھر دونوں طرف سے باتیں آئیں گی نا. پھر مالک صاحب ایک سیکنڈ اب رک جائیں، مجھے بات کرنے کا موقع دیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ارشد ملک جیسے جج سے آپ سزائیں دلوائیں گے اور آپ ان کو ہائی جیکر بنا کر ان کو سزا دلوائیں گے اس نواز شریف کو، تو اس کے بعد بھی آپ تو میاں صاحب یہ مجھے بتائیں نا، ارشد ملک جیسے جج سے میاں صاحب کے بیٹے اور میاں صاحب وغیرہ ملتے کیوں ہیں؟ سعودی عربیہ بلوا کے ملتے کیوں ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، اپنی زندگی میں بھی وہ بہت چیزیں کہہ گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مگر میں یہ آپ سے پوچھوں اگر کہ ان کی ویڈیو آج تک کسی ادارے کو یہ تو احساس ہونا چاہیے تھا نا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ سچ ہے غلط. چلے وہ بھی سبجیکٹ سے ہٹ جائیں گے میاں صاحب، ابھی ہمارا آج والے سبجیکٹ سے ہم ہٹ جائیں گے، اس کو پھر آئندہ کے لیے رکھ لیتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. چودھری منظور صاحب یہ بتائیں، یہ جو آج پھر لفظی بمباری شروع ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی بڑی مشکل سے پی ڈی ایم کو اس روش سے ہٹا کے ایک پولیٹیکل سٹرگل اور پولیٹیکل برنکسمنشپ کی طرف لے کے آئی تھی. یہ آج جو دوبارہ باتیں شروع ہو گئی ہیں، کیا یہ پھر پی ڈی ایم کو ایک الٹی طرف چلا دیں گی؟ انڈیکیشن تو نہیں ہے اس بات کی؟ دیکھیں پارٹیوں کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنا اپنا بیانیہ ہوتا ہے، اس سے کسی کو چلیں یہ تھوڑا سا لائن کٹ گئی ہے، میں ذرا ادھر میں علی سے بات کرتے ہیں. علی مجھے یہ بتائیں اب کس طرح ہوگا ریسٹور کانفیڈنس؟ اپوزیشن کہہ رہی ہے، ان کی تو دوبارہ وہی بات شروع ہوگی. آج انہوں نے
بیسکلی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ کو آگ کر دیں، پنڈی جونس ہے، آپ ناخلف اولاد ہیں، آپ کو آگ کر دیا جائے اور آپ کو کوئی علاج نہیں ہے اور ادارے اپنی عزت بچا لیں. تو پہلی بات تو کتنا خطرہ ہے آپ کو کہ آپ لوگ آگ کر دیے جائیں گے. اور دوسرا آپ سے وہی سوال جو میں شبلی صاحب سے کر رہا تھا پہلے، اب کیا ہونا چاہیے؟ کیا NF45 میں ٹوٹل میں ری الیکشن ہونا چاہیے جیسے اپوزیشن مان رہی ہے، کہ اس پہ بھی گورنمنٹ کی اب ضد آئے گی کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے؟ مالک صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ if somebody wants کوئی کسی کی سوچ ہے کہ وہ ایک سنجیدہ سیاست دان بننا چاہتا ہے، کہ جائے کہ ایک جماعت کا لیڈر اور وہ بھی ریزسٹنس کی موومنٹ کا لیڈر، تو پھر کم از کم اور بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو ایٹ لیسٹ ہماری مشرقی سیاست میں بینظیر بھٹو صاحبہ کو ہی فالو کر لے. انہوں نے دیکھیں ان کی سیاست میں انہوں نے، اگر آپ دیکھیں کچھ چیزیں ہمیشہ آپ اپنے مخالفین سے بھی سیکھتے ہیں. انہوں نے سخت حالات میں مقابلہ کیا. ہاں ایک شخصیت دو کو انہوں نے بات کی، ضیاء الحق کی بات وہ کرتی تھی، لیکن انہوں نے فوج کے ایسے ادارہ کبھی بھی ٹارگٹ نہیں کیا. انہوں نے کبھی بھی ہمارے حساس اداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا. انہوں نے اپنی ایک سیاسی جنگ لڑی اور وہ جنگ لڑتے لڑتے پاکستان کے لیے انہوں نے جان دے دی. اسی طرح جو بھی کچھ سنجیدہ سیاست میں ہوتا ہے وہ اپنے اہداف کلیئر رکھتا ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں وہ آپ پہ ری باؤنڈ ہوتی ہے، اور یہ سب کے لیے پلے ہے، ہمارے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی. لیکن اس طرح سے ایک بات کرنا، ناخلف اولاد چلانا، ناخلف اولاد کی بات اگر جائے گی تو بات دور تک جائے گی. میں اپنے کمنٹ سین تک موجود رکھتا ہوں، آگے بات نہیں کرتا. ناخلف اولاد جو ہے وہ بہت لوگوں کی یہ بات جو ہے وہ پلے کرتی ہے، اپلائی ہوتی ہے. ان چیزوں میں پلیز نہ جائیں، سیاسی ان کو بات کرنی چاہیے. دیکھیں آئیں اب بھی وقت ہے، آپ کے مقدر میں رونا دھونا لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اپنے مقدر کا رونا دھونا جو ہے اس کے لیے کوئی قانونی ٹیشو پیپر ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ ایک ہی ہے. آپ نے جہاں بھی جانا ہے راستہ ایک ہے اور وہ ہے پارلیمان. لیکن اس پہ کبھی آپ نے بلیو ہی نہیں کیا. آپ آج اپنی ان باتوں سے بھاگ گئے. دیکھیں الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے. سیریسلی بیٹھے ابھی بھی 2.5 سال موجود ہیں. 1 سال کے اندر سارا کچھ ہو جائے گا. باقی 1 سال جو ہے وہ ایسے بھی الیکشن ایئر ہوتا ہے، اس میں سارا موڈ ہی الیکشن ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس 2.5 سال نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے پاس بس کچھ ہفتے یا کچھ مہینے ہیں. بھائی یہ غلط کہنا، ہمارے پاس 2.5 سال نہیں، ہمارے پاس 1 دن بھی نہیں ہے. کل کس نے دیکھا ہے؟ وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ زندگی کتنی باقی ہے اور اقتدار کتنا باقی ہے، وہ تو اللہ کو پتا ہے. ایک شخص ہوتا تھا اللہ کی مغفرت کرے کہتا تھا یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، کرسی اپنی جگہ پہ رہی، وہ بندہ کر نہیں رہا. چھوڑے یہ باتیں نہ کریں کہ کس کے پاس کتنا وقت ہے. خدائی دعوے خدا کو ہی جستے ہیں. ہم زمینی مخلوق ہیں اور ہم جو ہے ناری نہیں ہے، نہ جو ہم نور ہیں، ہم خاکی ہیں. خاکی تو خاکی رہنا چاہیے. دیکھیں صرف اتنی سی بات ہے. دیکھیں آپ جب تک طالبان میں نہیں آئیں گے، لیکن آج میں نے سمٹ کی ڈیبیٹ ہم نے کنکلوڈ کی ہے، ہم نے اس بات پہ کنکلوڈ کی ہے کہ دیکھیں ہم نے وہ بات کی کہ آئیں ہم سینٹ کے الیکشن کو. علی ایک سیکنڈ، منظور صاحب نہیں، پہلے ایک جواب دیں ویری کوئکلی. علی یہ بتائیں کیا ڈسکے میں دوبارہ الیکشن ہو جانے چاہیے ٹوٹل کانسٹیٹوئنسی کے اندر؟ لیکن اس طرح کرتے ہیں مالک صاحب جی، جہاں سے یہ ہارے نا، جہاں سے یہ ہارے وہاں سے ہر حلقے میں ان کے لیے کم از کم 1 بار نہیں 10 بار ری الیکشن کرنے چاہیے. کیونکہ یہ 10 بار کھڑے ہوں گے، 10 بار ہاریں گے، تو پہلے سے ہی 10 بار کا اعلان کر دیتے ہیں تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو. باقی میں ان کو بتا دوں کہ صرف وعدے وعید کرتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی جس کو ان کے اپنے عمل میں چارٹر آف ہپوکریسی بنا دیا ہمارے ساتھ، وہ بات جو بینظیر بھٹو صاحبہ اور میاں صاحب خود کرتے تھے، آج ان کی پارٹیاں اس سے بدک گئی ہیں بگوڑوں کی طرح. وہ کہتے تھے کہ ہم الیکشن کو پھر سے کلیئر کریں گے اور ہم الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کو ختم کریں گے. آخر کیا بچا ہے؟ میں نے آج سینٹ کے فلور پہ کلیئرلی بات کی اور میں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ، چھپا ہوا ووٹ اور یہ راتوں کو لوگوں کو ملنا ملانا. ٹھیک ہے، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. پھر چودھری منظور صاحب اس کوئی بات کرنے کے لیے بے قرار ہیں، میں ان کے پاس آؤں گا کیونکہ ان کا وہ اس وقت رابطہ کٹ گیا تھا. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ابھی ایک اور بھی خبر چلی ہے. عثمان ڈار جو اگین سیالکوٹ میں کے مین بندے ہیں، انہوں نے کہا ابھی کہ جی اگر دھاندلی ثابت ہوئی تو ہم پورے حلقے میں ری الیکشن کروانے پہ تیار ہوں گے. ویری کوئکلی سب سے پہلے چودھری صاحب آپ کا کلوزنگ کامنٹ. وہ تو کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی تو ہم تیار ہیں.
ایک دو پوائنٹس. ایک تو یہ ایکسپوز ہم ان کو کرنا چاہ رہے تھے، ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ٹی ایل سیشن نے انڈیا میں ایک حلقے میں ایسے ہی ہوتا تھا، وہاں پہ اس نے 4 بار الیکشن کروایا. اس نے کہا آپ 10 بار بھی کریں گے تو میں کرواؤں گا. یہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کبھی آپ نے اتنا، آپ کا تجربہ کبھی دیکھا ہے کہ حکومتی امیدوار اپنے ایم این ایز کے پاس گھر گھر جا کر ووٹ مانگ رہا ہو؟ جو علی محمد خان نے بات کی ہے کہ گھر میں ہمارا پرابلم ہوا، وہاں پہ گھر میں پرابلم شروع ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک کھانا ہوتا ہے سینٹ کے الیکشن سے پہلے، سارے حکومتی ایم این ایز کو بلاتے ہیں. اب دیکھیں نا ایک گھر گھر جا کے سارا گورنر ساتھ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے چلے، اچھا ہے یہ جمہوریت ہے، چلنے دیں، بنگن دو. نہیں جمہوریت ضرور ہے، لیکن جو کریکس ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں. جی میاں لطیف صاحب ویری کوئکلی. انہوں نے کرا دیں گے الیکشن اگر دھاندلی ہوئی تو. میرا خیال ہے میاں صاحب کو آواز نہیں جا رہی. علی محمد ویری کوئکلی. لیکن دھاندلی ثابت کیسے ہوگی؟ اس پہ تو ابھی یہی جھگڑا چلے گا. تو یہ باتیں ہی ہیں خالی، ایسے ہی چلتا رہے گا. ثابت تو ہوگی ہے، ثابت تو میں تو عثمان کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ایک بار، میں تو کہتا ہوں نہیں ایک بار نہیں، ان کو کم از کم 10 موقع ہمیں دینے چاہیے. اور جہاں جہاں ان کے الیکشن ہوں تو جنرل الیکشن بھی کم از کم 3 بار ان کو ہرانا چاہیے، پھر شاید کہیں جاتی یہ مانیں گے. لیکن یہ ایسی چلیں آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ تینوں کا بہت شکریہ. میرا وقت ختم ہو گیا. ناظرین جو بھی تو وقت بتائے گا، ابھی چیزیں چلیں گی، لیکن جو آج الیکشن کمیشن کا انیشل ریاکشن ہے اس نے بڑی ہی الارمنگ چیزیں سامنے لائے ہیں. کلیئرلی آل از ناٹ ویل. 2 نمبر کام تو ہوا ہے. اور جو چیز ہم بار بار کہتے تھے بزدار گورنمنٹ کی جو سی گورننس ہے اور جو سی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کا بھی کھل کے فیلئر آیا. اور اگر یہ فیلئر نہیں ہے اور جان بوجھ کر کچھ 2 نمبر کام کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو پھر اس میں نالائکی بھی بہت کھل کے سامنے آ گئی. سو آئدر یہ انکمپٹنٹ ہے یا کمپلیسنٹ ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن یہ NA45 پر جو ایک فیصلہ بہرحال لگتا ہی ہے، بہتر ہے کہ اگر ری الیکشن ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے. اور پی ٹی آئی کو بڑا ہی غور سے ایک بار انٹروسپیکشن کرنا پڑے گا. نوشہرہ کی ڈیفیٹ کو صرف 2 بھائیوں کے جھگڑے پہ ڈال کے اور تسلی سے گھر جا کے سونا بھی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز میں بڑا فرق ہے. بہت لوگوں کو غصہ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، نوکریاں بھی اس طرح نہیں آئیں، بہت سے مسائل ہیں. بڑا کنوینئنٹ ہے کہ آپ اس کو پرویز خٹک کا اور لیاقت خٹک پہ ڈال دیں. اگر بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا سا لارجر پکچر پہ بھی دیکھ لیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.